کہ اذان ثانی جمعہ خارج مسجد صحن کے نیچے جوتے اتارنے کی جگہ اگر کہی جائے تو اس میں کچھ حرج ہے یا باب مسجد پر ہی ہونا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ محراب مسجد یہ مسجد کے اندر شامل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں اگر اذان دی جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ صحن مسجد کے نیچے جو جگہ خلع نعل کی ہے، خارج مسجد ہے، یعنی جوتے اتارنے کی جو جگہ ہے، اس میں اذان بے تکلف مطابق سنت ہے، علی الباب ہونا کچھ ضرور نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کریم میں باب شمالی محاذی منبر اطہر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ وہ مسجد سے باہر اذان کا تھا اور خطیب کے سامنے اذان کا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یعنی جوتوں والی جگہ کیونکہ وہ خارج از مسجد ہے تو وہاں پر اذان ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ سنت کے مطابق ہی ہوگی۔ اور دوسرا سوال جو کیا گیا کہ محراب کے متعلق، تو فرماتے ہیں کہ محراب کے متعلق حکم یہ ہے کہ یہ مسجد کے اندر ہی شامل ہوتا ہے اور اس میں اذان دینا بھی مسجد کے اندر ہی اذان دینا کہلائے گا۔ اور فرمایا کہ اس میں صرف امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا یہ منع اس لیے ہے کہ یہ خلاف سنت اس وجہ سے بنتا ہے کہ بین الساریتین ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور یہ حیت ایسی بن جاتی ہے کہ ایسی حالت میں کہ امام بالکل کسی جگہ اکیلا ہو جائے اور مقتدی سارے کے سارے اکیلے ہو جائیں تو ایسی حالت میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو امام اگر سارے کا سارا محراب کے اندر چلا جائے تو یہ اس وجہ سے مکروہ نہیں کہ یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے، یہ اس وجہ سے مکروہ بنے گا کہ یہ دو ستونوں کے درمیان امام اکیلا ہو چکا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے پاؤں کم از کم باہر ہونے چاہیے تو پھر جائز ہے۔ یعنی محراب کے علاوہ جیسا کہ یہ ہمارا پیچھے کا جو یہ پورشن ہے کہ دروازے کے اندر اگر مصلی وغیرہ ڈال دیا جائے اور امام کے پیر اسی دیواروں کے درمیان آ جائیں، یا گیٹ حالانکہ شیشہ بھی ہے امام نظر آتا ہے لیکن اندر کی طرف امام ہو، پچھلی جانب سارے مقتدی ہو جائیں تو نماز مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ امام علیحدہ ہو چکا ہے، مقتدی علیحدہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ یعنی محراب کے اندر جہاں پر فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے کہ امام کا ہونا، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے، جگہ یہ مسجد ہی کی ہے، محراب مسجد ہی میں شامل ہے اور مسجد ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اور مکروہ ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ امام اس میں اکیلا نہ ہو جائے، بین الساریتین یعنی دو ستونوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں پر بھی دو ستون ہیں، چاہے مسجد کے اندر ہے مسجد کے باہر ہیں، دو ستونوں کے درمیان نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے آگے پیچھے ہو کر اگر اکیلے بھی نماز پڑھیں تو تب نماز درست ہے۔ اور ایک اور مسئلہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ خلیفہ ہشام نے مسجد کے اندر لوگوں سے اذان دلوانا شروع کی تو پھر جائز ہونی چاہیے۔ اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اذان مسجد سے باہر دلوائی ہو، تو یہ سوال کیا گیا، یعنی سوال تو کافی طویل انداز میں کیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم سے مسجد کے اندر اذان دلوانا کبھی ایک بار کا بھی ثابت نہیں ہے، یعنی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے علاوہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانہ اقدس کے اندر ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے کہ اذان مسجد کے اندر دی گئی ہو، یعنی ہمیشہ اذان مسجد سے باہر ہی دی جاتی تھی۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کا کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ افترا کرتے ہیں، اس لیے کہ
ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور باقی رہی ہشام کی بات، خلیفہ ہشام کی، کہ اس نے مسجد کے اندر اذان دلوانا شروع کی اور وہ مسجد میں اذان لے کر آئے، تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو یہ بھی غلط فہمی ہے، اور کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جو روایات کے اندر آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خلیفہ ہشام اس نے اتنی تبدیلی کی تھی کہ جمعہ کی جو پہلی اذان تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر شروع ہوئی، اور یہ شروع ہی حضرت عثمان غنی نے کی، اور پہلی اذان یہ حضرت عثمان غنی مدینہ پاک کے بازار میں دلوایا کرتے تھے۔ پہلی اذان جمعہ کی بازار کے اندر حضرت عثمان غنی دلوایا کرتے، تو خلیفہ ہشام نے اتنا کیا کہ بازار میں منع کرا کے مسجد کے مینارے پر دلوانا شروع کی۔ تو اذان تو ویسے بھی مسجد کی مینار پر سنت ہے، تو یا چھت کے اوپر سنت ہے، یعنی خارج از مسجد سنت ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہشام نے مسجد کے اندر دلوانا شروع نہیں کی، بازار سے اذان کو ہٹا کر مسجد کے مینارے پر شروع کی۔ اس لیے فرمایا کہ اس غلط فہمی سے بھی باز آنا چاہیے کہ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو بہرحال اذان حضور کے زمانے سے اور حضور کے صحابہ کے زمانے میں سے ایک مرتبہ بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی